میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا, باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا, ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے, اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں, میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں, مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے, اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں, سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4, ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے, اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں, یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا,
یعنی چڑھائے گا نہیں, چڑھاوے گا نہیں اور خود مزہ لے گا, تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے, وہ دنیا کے بڑے چور ہیں, وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں, سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا, عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو, چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے, وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے, اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے, نجس کہہ رہا ہے, اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو, یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے, جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے, وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے, سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی, مدنی سورہ ہے, اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا, وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو, خبیب ابن عدی کو, خباب بن الارت کو, یاسر کو, جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے, وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا, کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے, اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا, اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ, جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو, مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی, سکون کی سانس لے رہا ہو, وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے, وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں, کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے, حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا, ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد, دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے, پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی, آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی, کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو, مارو, قتل کرو, کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا, 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا, پریشان کیا, گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے, جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے, ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے, ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو, مارو, قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں, کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. آیت سنو. آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے, اور جب تم زمین میں نہیں, آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. دیکھو، جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے مزے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں، بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے، دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا، قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے، دشمنی سکھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں، وشنو پران، ان کی پران بھی ہیں بہت ساری، اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا، جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے، ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال، یعنی دلت کو چنڈال کہتے ہیں، دلت شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ، اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام، دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر، اسانا سمہیتا، اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46، ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو، ملچ کس کو کہتے ہیں؟ ملچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے، تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ، یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے. چنڈال کو، شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد، یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، کیا ہے دھرم میں؟ دیکھیں کیا حکم ہے.
چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچایا, اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18 یہ وشنو پران, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ, بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں. ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے, ساتا دھرو. ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ, بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر, ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا, وہ اپواس سے تھا, اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے, کرسچن سے بھی بات ہے, یہودیوں سے بھی بات ہے, لیکن جس معنی میں جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں, ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں, ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں, ایک آیت یہ بھی ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں, سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے, آیت ذہن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان سے لڑو, جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے, اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے, ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن, جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو, کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا, اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا.
खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी पूर्ण जन्म लेकर के, दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको, सेम कॉन्टेस्ट, सेम चीजें हम निकाल करके। ये अभी कुछ ही चीजें हैं, तलाश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखें, जो लोग, ये एक आयत ये भी है, इसको कहते हैं ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न रखना। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, हमारे लिए भी। अपने बाप भाइयों को दोस्त नहीं रखना अगर वो ईमान छोड़कर काफिर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही करेंगे ना। हाँ, हमारा अकीदा यही है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हमारा अकीदा ये है, नबी से जो हो बेगाना वो हमारा हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप भाई वगैरह अगर ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करते हैं तो दोस्त मत रखो उनको, उनके साथ दोस्ती मत रखो, वरना क्या होगा, तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और अलग मामलात होंगे। बहरहाल अब गीता में भी ऐसा ही कुछ मिलता है। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26 कृष्णा अर्जुन को जंग पे उभारने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा भगवान है, अर्जुन जो वजीर है या जो भी है, जंग करने के लिए, और अर्जुन जंग नहीं करना चाह रहा है। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्यों जंग नहीं करना चाह रहा था, ये आप पढ़ेंगे भगवत गीता वगैरह के मुताले के बाद पता चलता है कि एक जंग हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो फिर अर्जुन ने देखा दोनों टीम में कौन है, इसके दुश्मनों की टीम में कौन कौन है, इसके दोनों तरफ देख करके अर्जुन देखा, टीम बी हो या टीम ए हो, जो दुश्मनों की टीम थी, उसमें अर्जुन का बाप भी है, दादा भी है, उस्ताद भी है, मामू भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, ससुरा भी है और अच्छा चाहने वाले भी हैं। ये सब दुश्मनों की टीम में खड़े हैं और अर्जुन इधर है। और फिर अब कृष्णा जी कहते हैं उठो जंग करो, उठो जंग करो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर गालिब ना आए, जंग करो। अरे मियाँ, यहाँ तो कुरान ने सिर्फ बाप और भाई का जिक्र किया कि अगर वो ईमान छोड़कर कुफ्र को इख्तियार करें तो दोस्ती ना करो। और कृष्णा तो जंग करा रहे हैं बाप से भी, दादा से भी, ससुरे से भी, बेटे से भी, भाई से भी, उस्ताद से भी, सब है भगवत गीता में। ये आयत नहीं नजर आई जिसमें ये कहा गया है अर्जुन को कि तुम मुखालिफत में, अगर तुम्हारा बाप भी आए, दादा भी आए, बेटा भी आए, भाई भी आए, उस्ताद भी आए, मामू भी आए, सब आए, जंग करो, लड़ो, उठो। ये चीज तो गीता में भी है। ये कोई क्यों नहीं कहता कि ये आयत पढ़ने के बाद कोई आतंकवादी बन सकता है, कोई अपने मामू के खिलाफ ही तलवार ले सकता है और ससुरे के खिलाफ पहले ले सकता है। हाँ, ये पढ़ने के बाद तो ऐसा लगेगा अर्जुन को जब ससुर के खिलाफ खड़े होने के लिए कृष्णा जी ने कहा है तो फिर उस पर हम क्यों नहीं अमल करें, क्योंकि ससुरा ही तो ला करके हमारे घर में रखा हुआ है। आयत और कई आयतें हैं, वक्त ख़त्म होने आया है। मैं इसको आज इसलिए आपके सामने रखा कि तुम डिफेंस वाले लेवल में ना जाओ, दिफा करने के मामले में ना जाओ कि कुरान ने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। मियाँ, इनकी किताबों में भी सेम चीज़ें हैं। वक्त होता तो फिर बाइबल और तौरात वगैरह उन दूसरी किताबों को जो मुक़द्दस माना जाता उससे भी लाया जाता, लेकिन आज मामला यहाँ पर हिंदुस्तान में इनके साथ है और ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुरान में है, सिर्फ कुरान में है। मैंने जितनी आयतें पढ़ी कुरान की और उसके मुकाबले में जितने वर्स और जितने चैप्टर भगवत गीता के, अभी मनुस्मृति का तो हाल ही अलग है। मनुस्मृति जो है ये तो बहुत खतरनाक किताब है, खतरनाक किताब है। इसको 2-3 मरतबा इन्होंने बदल दिया, फिर भी अभी भी जाके खतरनाक है। अभी भी जाके इसमें जो लिखा गया है, ये देखें, कुरान में एक आयत है मलऊनीन ऐनमा ज़ुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, यानी मुनाफिकों के बारे में कहा है अल्लाह ताला ने कि लानत किए हुए लोग हैं, जहां इनको पाओ पकड़ो मारो।
یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بے وقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بے وقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بے وقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بے وقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بے وقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بے وقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بے وقوف ہیں, اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے, بیوقوف کہا جا رہا ہے, اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو, تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں, کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوس مورتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے, ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا, 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے, پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے, 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں, دیکھو 20 لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوس مورتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے یہ کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے, اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں گے, اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے, اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوس مورتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں, سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو, اللہ ان کو عذاب دے گا, اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے, اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان سے لڑو, تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھروید